لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. صلوات پڑھے باواز بلند. اللهم صل على محمد عزیزان محترم، بزرگان قوم ملت، معزز سامعین حضرات، کرم ہے حضرات چاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین مادر حسنین بنت جناب رسول الثقلین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ ہورا، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد شہزادی کونین کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں آل محمد کی محبت کو رکھا. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہمارے دلوں کو فضل جناب امیر سے لہلا دیا. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بغیر کی ستون کے قائم رکھا. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے زمین پر لہلاتے ہوئے سبزوں کو اگایا. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ڈالیوں میں لچک چڑیوں میں چہک پیدا کی. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہمیں اس فرش عزا جیسی جگہ پر بیٹھنے کے ذریعے آسمان پر بیٹھنے کا سلیقہ عطا کیا. ایک صلوات پڑھے باواز بلند. اللهم صل على محمد یا علی، آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. آپ کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. یہ امیر کائنات کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں. کون علی؟ وہ امیر کائنات کہ جو اپنے شیعوں کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، جو اپنے شیعوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے، کہ جہاں امیر کائنات کے قدم ہو وہیں اس کے چاہنے والوں کے قدم ہو. وہ امیر کائنات کہ جو اپنے شیعوں کو اپنے چاہنے والوں کو نہ اپنے سے آگے جانا چاہتا ہے اور نہ اپنے سے پیچھے رہنا چاہتا ہے. کیوں؟ جو آگے نکل گیا وہ نصیری ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا وہی وہابی ہو گیا. یعنی جہاں علی کے قدم وہیں اس کے چاہنے والوں کے قدم. جب 19 رمضان آئی وہی امیر کائنات اپنے گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد مسجد میں آئے. آنے کے بعد امیر کائنات گلدستہ اذان پر ہیں. اذان مکمل ہوئی، امیر کائنات محراب میں آئے. مولا کو معلوم ہے کہ مسجد میں میرا قاتل ہے، جو کچھ ہی دیر کے بعد میرے بچوں کی یتیمی کا سبب بنے گا،
جو کچھ ہی دیر کے بعد میرے سر پر ضربت مارے گا، مولا کو معلوم ہے۔ لیکن اذان سے فارغ ہونے کے بعد مولا اس قاتل کے پاس پہنچے، جانے کے بعد جگایا، کہا اٹھ اور نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کر لے۔ توجہ میرے عزیزو، اٹھ، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اٹھ جا اور نماز ادا کر لے۔ اب بھی نہیں سمجھا امیر کائنات کی عظمت؟ جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی ہونا پسند نہیں کرتا، وہ اپنے شیعہ کو بے نمازی ہونا کیسے پسند کرے گا؟ جہاں علی وہیں اس کے شیعہ۔ اور آج ہم اتنے لومڑی مزاج ہو چکے ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہم اتنے لومڑی مزاج ہو چکے ہیں کہ جہاں آتی ہے قول کی باری، زبان ہلانے کی باری، وہاں ہم فوراً کہہ دیتے کہ جہاں علی وہاں ہم، اور جہاں آئی عمل کی باری، کہاں علی کہاں ہم۔ صلوات پڑھے بآواز بلند۔ کہاں علی؟ نہیں، امیر کائنات اپنے شیعوں کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امیر کائنات خطیب نہج بلاغہ، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، مظہر العجائب، فاتح باب خیبر، قاتل مرحبا انتر، مصداق حدیث پیغمبر، مولا کائنات منبر پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص ہانپتا کانپتا، چہرے سے پسینہ ٹپک رہا ہے، بارگاہ امیر کائنات میں آنے کے بعد کا مولا، جو میں کوفے میں دیکھ کر آ رہا ہوں وہ میں کیسے بیان کروں؟ مولا نے فرمایا جو تو دیکھ کر آیا ہے وہ مجھے پتا ہے کیا دیکھ کر آیا، لیکن اس وقت بتانا ہوگا تاکہ میں اس مجمع کو بتا دوں کہ تو آخر دیکھ کر کیا آیا ہے۔ کہ مولا کوفے کے تمام ممبروں سے آپ کو برا کہا جا رہا ہے۔ مولا ایسے تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ توجہ میرے عزیزو، مولا ایسے تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ وہ امیر کائنات جو ابھی تک خاموش تھے اب گویا ہوئے، ایک جملہ فرمایا، اچھا اس وقت ایک بات مجھے بتا دے کہ جو ممبر سے برا کہہ رہے ہیں کیا تجھے یقین ہے وہ ممبر سے اتریں گے یا انہیں اتارا جائے گا؟ اللہ اکبر، وہ ممبر سے خود اتریں گے یا انہیں اتارا جائے گا؟ مولا نہیں معلوم خود اتریں گے یا اتارا جائے گا، کہ بس فیصلہ ہو گیا۔ ارے جن لوگوں کو اپنے وجود پر یقین نہ ہو وہ علی کا وجود کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ جنہیں اپنے وجود پر یقین نہ ہو وہ علی کے وجود کو کیا ختم کریں گے؟ اسی مجمع میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہوا، یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کی محبت کا دم بھرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا تو میرا شیعہ نہیں ہے، تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ کہا نہیں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ کہا نہیں میرا شیعہ نہیں ہے مولا، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ کہا پہلی دلیل تو تیرے شیعہ نہ ہونے کی یہی ہے کہ تو نے علی کی بات کو کاٹ دیا۔ پہلی دلیل تو یہ تو نے علی کی بات کو کاٹ دیا۔ کہا تو میرا شیعہ نہیں۔ کہا مولا پھر کون شیعہ ہے؟ کہا تیری زوجہ میری شیعہ ہے، وہ میری محبت کا دم بھرتی ہے، وہ میرے چاہنے والی ہے۔ تیری زوجہ اس وقت بیمار ہے، زوجہ نے تجھے بارہا کہا، تو نے ہر طبیب کا علاج کرایا، تو نے ہر ڈاکٹر کا علاج کرایا، تو ہر در پر گیا، ہر طبیب کے پاس گیا، زوجہ نے بارہا کہا جا در علی پر چلا جا شفا مل جائے گی، جا در علی پر چلا جا شفا مل جائے گی۔ تو ہارا تھکا آج در علی پر آ گیا۔ مولا آپ نے صحیح فرمایا، زوجہ بیمار ہے، بہت دنوں سے بیمار ہے، بہت طبیعت خراب ہے، ہر طبیب کے پاس گیا، ہر ڈاکٹر کے پاس گیا، کہیں پر شفا نہیں ملی۔ مولا لاؤ دوا دیجئے تاکہ زوجہ کو شفا مل جائے۔ مولا نے عجیب و غریب جملہ فرمایا، ارے جا تیری زوجہ کو شفا مل گئی، جا تیری زوجہ کو شفا مل گئی۔ جو میرے عزیزو، مولا دوا دیجئے تاکہ میں لے کر جاؤں، زوجہ کو کھلاؤں اور شفا مل جائے۔ امیر کائنات نے ایک جملہ فرمایا، یاد رکھنا جو دوا دیتے ہیں وہ شفا نہیں دیتے، جو شفا دیتے ہیں وہ دوا نہیں دیتے۔
صلوات پڑھے بآواز بلند. جا زوجہ کو شفا مل گئی، تیری زوجہ میرے چاہنے والی ہے، وہ میری شیعہ ہے، وہ میری محبت کا دم بھرتی ہے. امیر کائنات جہاں خود ہے وہیں اپنے شیعوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور مولا کے ماننے والے ہو، مولا کی محبت کا دم بھرتے ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھو، اچھی زبان کا استعمال کرو. میں کوئی تبلیغ کرنے نہیں آ رہی ہوں، معذرت کے ساتھ لائیو ٹیلی کاسٹ شو اس لیے کر رہا ہوں. ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زبان کا استعمال کرو. حکیم لقمان بادشاہ نے حکم دیا، کہا کل میرے خاص مہمان آنے والے ہیں. اچھی زبان، کل میرے خاص مہمان آنے والے ہیں اور کچھ اچھی غذا کا انتظام کرو. کہا ٹھیک ہے. حکیم لقمان نے پوری دنیا کا جائزہ لیا، پوری دنیا میں تلاش کیا. اب جیسے ہی مہمان آئے، آنے کے بعد بادشاہ کے ذہن میں ہے کم سے کم خاص مہمان ہے، 15-20 ڈش تو ہوں گی. لیکن حکیم لقمان نے عجیب معاملہ کیا. مہمان آ کر بیٹھے، دسترخوان لگ چکا ہے. حکیم لقمان سے کہا جاؤ کھانا لے کر آؤ. حکیم لقمان ایک چھوٹا سا ڈونگا کھانے کا لے کر آئے اور چند روٹیاں لا کر رکھ دی. بادشاہ خوش ہے، اچھی غذا ہوگی، میں نے کہا تھا میرے خاص مہمان ہیں. اب جیسے ہی ڈھکن کھولا گیا، کیا دیکھا؟ ابلی ہوئی زبان رکھی ہوئی ہے، کوئی خاص غذا نہیں ہے، ابلی ہوئی زبان. بادشاہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے. کہا میں نے کہا تھا میرے خاص مہمان آئے ہیں اور تو نے یہ ابلی ہوئی زبان لا کر رکھ دی. بادشاہ نے کہا بدلہ تو حکیم لقمان سے لینا ضرور ہے. پھر چند دن بعد اعلان کیا کہ حکیم پھر میرے کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں، کوئی جو دنیا کی سب سے بری غذا ہو، سب سے خراب غذا ہو، وہ لا کر رکھنا. حکیم لقمان نے پھر پوری دنیا کا جائزہ لیا. جائزہ لینے کے بعد دسترخوان لگ چکا، مہمان بیٹھ چکے. پھر وہی ڈونگا، چند روٹیاں، ڈھکن کھولا گیا، پھر کیا دیکھا؟ وہی ابلی ہوئی زبان. بادشاہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے. غصے کے مارے حکیم لقمان سے کہا میں نے تجھے کہا تھا میرے خاص مہمان آنے والے ہیں، تو نے ابلی ہوئی زبان لا کر رکھ دی. پھر میں نے کہا دنیا کی سب سے بری غذا ہے، پھر میں نے کہا میرے مہمان آنے اور تو نے وہی زبان لا کر رکھ دی. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ یہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ عجب نہیں. حکیم لقمان آواز دیں کہ بادشاہ میں نے پوری دنیا کا جائزہ لیا، مجھے زبان سے اچھی دنیا میں کوئی چیز نہیں لگی اور زبان سے بری بھی کوئی چیز نہیں لگی. آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا. زبان سے اچھی بھی کوئی چیز نہیں، زبان سے بری بھی کوئی چیز نہیں. پتہ کیسے چلے کون سی زبان اچھی ہے، کون سی زبان بری ہے؟ امیر کائنات کی بارگاہ میں موجود ہیں، در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیے مولا سے سوال کرتے ہیں، مولا ذرا بتائیے کون سی زبان اچھی ہے، کون سی زبان بری ہے؟ عجب نہیں، مولا آواز دے، آئے تو صحیح دروازے پر ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب ہم ہی دے. اس سوال کا جواب تو میرا غلام میثم دے گا. میں میثم کی بارگاہ میں گیا، میثم آپ بتائیے کون سی زبان اچھی ہے، کون سی زبان بری ہے؟ میثم نے یہی کہا آئے تو اچھے در پر ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب زمین پر دیا جائے. ارے کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب دار پر دیا جاتا ہے. میثم دار پر پہنچ گئے. میں پھر میثم کی بارگاہ میں گیا، میثم اب تو آپ دار پر ہو، اب بتائیے کون سی زبان اچھی ہے، کون سی زبان بری ہے؟ میثم نے جواب دیا ارے اب بھی نہیں سمجھے کون سی زبان اچھی ہے، کون سی زبان بری ہے؟ ارے جو زبان ذکر علی میں بولے اس سے اچھی زبان کوئی نہیں، جو زبان ذکر علی سن کر خاموش رہے اس سے بری زبان کوئی نہیں. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد.
جو زبان ذکر علی سن کر خاموش ہو جائے اس سے بری زبان کوئی نہیں. اور اسی لیے فرمایا اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کی چابی ہے، اور جب دکان کھلتی ہے تبھی پتہ چلتا ہے کہ ہیرے کی ہے یا کوئلے کی ہے. اسی لیے کہا کہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے. اپنے چلنے سے بتائیے، اپنے اٹھنے سے بتائیے، اپنے بیٹھنے سے بتائیے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، تاکہ جس گلی سے گزرے، جس چوراہے سے گزرے، جس بستی سے گزرے تو ہر دیکھنے والا یہی کہ یہ امام زمانہ کا وفادار سپاہی جا رہا ہے. اچھی زبان کا استعمال کرے. علی اپنے شیعوں کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے. کیسا شیعہ ہونا چاہیے علی کا؟ مالک اشتر شیر دل جوان، بہادر، یہ چوڑا سینہ، وہ جوان کہ اگر ایک قطار میں 10 اونٹ کھڑے ہوئے ہوں اکیلا دھکیلنے کی صلاحیت رکھتا ہو. وہ جوان جب بارگاہ علی میں آتا تھا تو آنکھیں نیچی کر کر آتا تھا. مالک اشتر ہمیں درس دے رہے ہیں. یہی مالک اشتر ہے. کوفے کی پتلی سی گلی نکل رہے ہیں، کیا دیکھا؟ ایک قصاب گوشت کاٹ رہا ہے. اس نے عمدن ہڈی اٹھائی اور پھینک کر مالک کے ماری. وہ ہڈی مالک اشتر کے پیر میں لگی. مالک اشتر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور دیکھ کر چل دیے. کچھ لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے. ابھی یہ قصاب جانتا نہیں تھا کہ مالک اشتر ہیں. وہ لوگ آنے کے بعد کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے کیا کیا؟ کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو نے عمدن اس نوجوان کے پیر میں ہڈی ماری، اور اس نوجوان نے پلٹ کر تجھے کچھ نہیں کہا. کہا تو ماری تو کیا ہوا؟ کہا تجھے نہیں معلوم یہ کون ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. کہا یہ لشکر حسینی کا علمبردار مالک اشتر ہے. مالک اشتر کا نام سنا پنڈلیاں کانپنے لگی، تھرا گیا، مچل گیا، پیچھے پیچھے دوڑا. کیا دیکھا؟ مالک اشتر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. توجہ میرے عزیزو، مالک اشتر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. مالک اشتر نماز سے فارغ ہوئے. نماز سے فارغ ہونا تھا، جیسے ہی مالک مسجد کے دروازے پر آئے کیا دیکھا؟ ایک شخص کھڑا ہوا ہے. اچانک یہ مالک اشتر کے پیروں میں گر گیا. پیروں میں گرنے کے بعد کہ دیکھیں علی کا شیعہ ہوتا کیسا ہے. اچانک پیروں میں گرنے کے بعد کہتا ہے مالک مجھے معاف کر دینا، میں نے جان بوجھ کر تمہارے پیر میں ہڈی ماری اور تو نے کوئی پلٹ کر جواب بھی نہیں دیا. عجب نہیں مالک اشتر آواز دے کہ کیسی معافی، اور کیسی معافی تو مانگنے کے لیے آیا ہے؟ تیری مغفرت کے لیے تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا. میں تیری ہی مغفرت کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا. اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو 99% جھگڑے یہیں پر ختم ہو جائیں. تیری مغفرت کے لیے میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا. یہی مالک اشتر ہیں. جنگ صفین کا مارکہ ہے. کیسا ہوتا ہے علی کا شیعہ؟ جنگ صفین کا مارکہ، امیر شام کی گردن پر مالک اشتر نے تلوار رکھی ہوئی ہے. یہ رکھی ہوئی تلوار ایسے کر کر ایسے کرنے میں کتنا ٹائم لگتا؟ 10 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، اس سے زیادہ نہیں. کیا ہوتا؟ سر و تن میں جدائی ہو جاتی. کیسا ہوتا ہے علی کا وفادار شیعہ؟ جیسے ہی تلوار گردن پر ہے پیچھے سے قمبر کی آواز آئی مالک. علی نے کہا ہے تلوار روک دو. مالک اشتر نے تلوار کو روکا اور پھینک کر چلے گئے. اپنے جذبات کو قربان کر کر چلے گئے. ایک دن نہیں لوٹے، دوسرے دن نہیں لوٹے. جیسے ہی دوسرا دن تمام ہوا قمبر سے کہا مولا نے قمبر مالک کہیں دکھائی نہیں دے رہے.
آخر گئے کہاں؟ جاؤ بلا کر لاؤ۔ قمبر گئے، جانے کے بعد کہا مالک مولا بلا رہے ہیں۔ مالک اشتر آئے، بارگاہ امیر کائنات میں پیشانی کو جھکا کر بیٹھ گئے۔ مولا نے سوال کیا مالک اشتر کہاں گئے تھے؟ 2 دن تک لوٹ کر نہیں آئے۔ کہا مولا بیوی بچے گھر میں بھوکے تھے، 2 دن مزدوری کر کر کما کر گھر میں دے کر آیا ہوں۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے۔ مالک اشتر نے ہمیں درس دیا، بتایا کہ علی کا چاہنے والا مزدوری کا قائل ہوتا ہے، دلالی کا قائل نہیں ہوتا۔ علی کا چاہنے والا مزدوری کا قائل ہوتا ہے۔ امیر کائنات سوال کیا مالک یہ بتاؤ کیا تم مجھ سے مانگتے میں تمہیں عطا نہیں کرتا؟ کہا مولا اگر میں آپ سے مانگتا آپ مجھے ضرورت سے بھی زیادہ عطا کر دیتے۔ پھر مالک کیوں نہیں مانگا؟ کہا مولا اس لیے نہیں مانگا، کل یہ کئی تاریخ کا جاہل مورخ تاریخ میں یہ نہ لکھ دے کہ مالک کے اشتر کو علی سے فائدہ ہے اس لیے علی کو مانتا ہے۔ مولا کسی لالچ کی بنیاد پر آپ کو امام نہیں مانا، لائق امام سمجھا ہے تو امام مانا ہے۔ کسی لالچ کی بنیاد پر مولا آپ کو امام نہیں مانا، لائق امام سمجھا ہے تو امام مانا ہے۔ مولا نے مالک کے اشتر کے جملوں کو سنا، مولا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھوں کو مالک کے رخساروں پر رکھا، ایک ہاتھ سے مالک کی زلفوں کو اوپر کیا اور ایک جملہ فرمایا، اے مالک یہ علی تجھ پر افتخار کرتا ہے۔ توجہ میرے عزیزو، یہ علی تجھ پر افتخار کرتا ہے۔ اے مالک یہ علی تجھ پر افتخار کرتا ہے۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ ارے جس پوری کائنات افتخار کرے اسے علی کہتے ہیں، علی جس پر افتخار کرتا ہوا نظر آئے اسے مالک اشتر کہتے ہیں۔ جس پر کل کائنات فخر کرے اسے علی کہتے ہیں، علی جس پر فخر کرتا ہوا نظر آئے اسے مالک اشتر کہتے ہیں۔ بات یہاں پر تمام ہو گئی، لیکن اگر کمیل ابن زیاد یہاں پر بات تمام کر دیتے تو میں بھی کر دیتا۔ کمیل ابن زیاد نے آگے بڑھ کر سوال کر لیا، مولا اگر آپ کے منع کرنے کے بعد مالک اشتر فقیر شام کے سر و تن میں جدائی کر دیتے تو آپ کیا سزا دیتے مالک اشتر کو؟ ہو سکتا ہے یہ تقریر کا آخری جملہ ہو، توجہ میرے عزیزو، کہ آپ مالک اشتر کو کیا سزا دیتے اگر آپ کے منع کرنے کے بعد سر و تن میں جدائی مالک کر دیتے؟ امیر کائنات نے فرمایا کمیل تم نے سوال کیا تو جواب بھی سنو۔ کمیل میں کچھ نہ کہتا، بس ایک جملہ کہہ کر خاموش ہو جاتا، مالک بہادر تھا، مالک شجاع تھا، مالک اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ توجہ، مالک اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا، اس لیے سر و تن میں جدائی کر دی۔ مولا جواب مکمل نہیں ہوا، بتائیے آپ کیا سزا دیتے؟ کیا کہتے؟ کہ کمیل تم نے سوال کیا تو جواب بھی سنو، اگر مالک میرے منع کرنے کے بعد فقیر شام کے سر و تن میں جدائی کر دیتے بس میں مالک کے اشتر کو کبھی یہ سند نہ دیتا کہ مالک کے اشتر میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے میں محمد عربی کے لیے۔ میں مالک کو کبھی یہ سند نہ دیتا کہ مالک میرے لیے ویسے ہی ہیں جیسے میں محمد عربی کے لیے۔ وقت میرا تمام ہو گیا۔ جیسے میں محمد عربی کے لیے، علی اپنے چاہنے والوں کو وہیں دیکھنا چاہتا ہے جہاں علی ہے۔ اسی علی نے اپنے شیعوں کی کچھ علامتیں بتائی، دامن وقت گنجائش نہیں ہے ورنہ علامتیں عرض کرتا۔ کیا علامت ہے علی کے چاہنے والوں کی؟ اور یہ بھی فرمایا کہ امیر اگر ہو جاؤ تو معاشرے میں اپنا ڈنکا نہ بجاؤ، کیونکہ امیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت ہو، امیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس محبت امیر المومنین ہو۔
یہی علامت ہے علی کے شیعہ کی. مولانا نے فرمایا جو بھی میرا شیعہ ہوگا وہ لوٹنے کا نہیں لٹانے کا مزاج رکھتا ہوگا. جو میرا شیعہ ہوگا وہ لوٹنے کا نہیں بلکہ لٹانے کا مزاج رکھتا ہوگا. اما لوٹ کر امیر بننا اور ہے, لٹا کر امیر المومنین بننا اور ہے. لٹا کر امیر المومنین بننا اور ہے. یاد رکھنا اللہ پیسہ سب کو دیتا ہے مگر خرچ کرنے کی توفیق کسی کو دیتا ہے. پیسہ سب کو دیتا ہے اللہ, لیکن خرچ کرنے کی توفیق کسی کو دیتا ہے. پیسے کا مقدر ہے خرچ ہونا, یہ اور بات ہے کہ یہ پیسے کا مقدر ہے کہ وہ کہاں خرچ ہو جائے, عزاداری میں خرچ ہو جائے یا بیماری میں خرچ ہو جائے. سب کے پاس ہے. اور یہ عام سی مثال ہے معاشرے میں کہ پیسہ تو ہاتھ کی میل ہوتی ہے. حقیقت ہے آج ہمارے پاس ہے کل کسی کے پاس ہے. علی اپنے شیعوں کو وہیں دیکھنا چاہتا ہے جہاں علی ہے. وہی امیر کائنات جس کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں. آج 24 ماہ مبارک ہے, رمضان ہے. وہ امیر کائنات جب کوفے میں آ گئے, کوفے میں آنے کے بعد امام حسن کو قریب بلایا. بلانے کے بعد کہا بیٹا حسن مجھے میری بیٹیوں کی بہت یاد آ رہی ہے. بیٹا مجھے میری بیٹی زینب ام کلثوم کی بہت یاد آ رہی ہے. جاؤ مدینے جاؤ, زینب ام کلثوم کو لے کر آؤ, میں اپنی بیٹیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. لو عزادارو, امام حسن مدینے آئے. آنے کے بعد زینب ام کلثوم کو خبر دی بہن بابا نے بلایا ہے. یہ مختصر سا قافلہ مدینے سے چلا. زینب ام کلثوم ساتھ میں ہیں, غازی عباس ہے, امام حسین ہے, محمد حنفیہ ہے. جیسے یہ قافلہ کوفے کے قریب آیا, امیر کائنات نے جملہ فرمایا تھا میرے لال حسن جب بھی قافلہ کوفے کے قریب آئے تو کوفے میں دن کے اجالے میں نہیں آنا, رات کی تاریکی میں لے کر آنا. لو عزادارو جیسے ہی کوفے کے قریب قافلہ آیا, امام حسن مسجد میں آئے. آنے کے بعد کا بابا زینب ام کلثوم کوفے کے قریب آ چکی ہے. امیر کائنات نے کوفے کے منبر سے اعلان کیا کہا کوفے والو آج کوئی کوفے سے گھروں سے قدم باہر نہیں نکالنا, آج سب کو اپنے اپنے گھروں میں رہنا ہے. آج علی کی بیٹیاں, آج زہرا کی بیٹی زینب ام کلثوم کوفے میں آ رہی ہے. لو عزادارو امیر کائنات استقبال کے لیے آئے. آنے کے بعد کہا بیٹا حسن ارے جس اونٹنی پر میری بیٹی زینب سوار ہے اس اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دو. ارے میں آگے آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں, سب سے آگے جناب زینب کی اونٹنی ہے. امیر کائنات مہار کو سنبھالے ہوئے ہیں. ایک وقت وہ بھی آیا, امیر کائنات نے کہا بیٹی زینب ارے ذرا ماری کا پردہ تو ہٹاؤ. بابا کیا حکم ہے؟ ارے جیسے پردہ ہٹایا امیر کائنات نے ایک جملہ کہا اے بیٹی زینب ارے غور سے دیکھ لو, ارے یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. بیٹی زینب یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. لو عزادارو جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر کچھ دور چلے, امیر کائنات نے فرمایا بیٹی زینب ذرا ہماری کا پردہ تو ہٹاؤ, ہماری کا پردہ ہٹا. امیر کائنات نے فرمایا بیٹی زینب ارے غور سے دیکھ لو یہ کوفے کی پہلی گلی ہے. پھر کچھ دور چلے, امیر کائنات نے کہا بیٹی زینب ارے ہماری کا پردہ تو ہٹاؤ, ہماری کا پردہ ہٹا. مولا نے کہا بیٹی زینب
ارے ذرا غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار. ارے زینب سے رہا نہ گیا, رو کر ایک جملہ کہا, بابا ارے بھیا حسن ساتھ میں ہے, بھیا حسین ساتھ میں ہے, عباس ساتھ میں ہے, محمد حنفیہ ساتھ میں ہے, بابا ارے یہ کوفے کا چوک, یہ کوفے کی گلی, یہ کوفے کا بازار, ارے یہ تو بیٹوں کو دکھایا جاتا ہے. میں تو آپ کی بیٹی ہوں, میں گھر میں رہوں گی. امیر کائنات سے رہا نہ گیا, ایک جملہ فرمایا, اے بیٹی زینب ارے کل یہی کوفے کا بازار ہوگا, ارے یہی چوک ہوگا, یہی گلیاں ہوں گی, ہاتھ رسن بستہ ہوں گے, ارے پتھروں کی بوچھار ہوگی, منادی کی ندا ہوگی, حاضر زینب. جزاک اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے, یہی کوفے کا بازار ہوگا, منادی کی ندا ہوگی. لو عزادارو وہ وقت بھی آ گیا, بس مختصر کیا میں نے مصائب کو کہ امیر کائنات بیٹی کے یہاں مہمان بھی ہوئے. مہمان جیسے امیر کائنات ہوئے گھر میں آئے, گھر میں پلی ہوئی مرغابیوں نے امیر کائنات کو گھیرا. ارے وہاں سے امیر کائنات مسجد میں آئے, بس آخری جملہ ہے مصائب کا, جیسا چاہے پرسہ دے لینا. امیر کائنات مسجد میں آئے, اذان کہی, مصلی عبادت پر پہنچے. جیسے امیر کائنات ارے ایک سجدے میں تھے, ارے ظالم نے ایسی زر ماری, امیر کائنات کا سر میں ضرب لگنا تھا, سر شگافتہ ہوا. امیر کا جیسے یہ سر شگافتہ ہونا تھا, مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے, قندیلیں گل ہو گئی, ہوا فضاؤں میں آواز گونجنے لگی, امیر کائنات کو قتل کر دیا گیا. جناب زینب نے اس آواز کو سنا, بھیا حسن ارے خیر تو ہے, یہ سیاہ آندھیاں کیسی چل رہی ہیں, مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرا رہے ہیں, یہ قندیلیں کیوں گل ہو گئی ہیں. امام حسن آئے, امام حسین آئے, مولا پاس ہے, بابا کو دیکھا, ارے مصلی عبادت پر مچل رہے ہیں, بابا کو گھر کی طرف لے کر چلنا چاہتے ہیں. آخری جملہ آزادار و مصائب کا, جیسے ہی گھر کی طرف لے کر چلے, کچھ ہی دور چلے تھے, مولا نے دیکھا کہ میرا بیٹا حسن ہے, آنکھوں سے اشک جاری ہے. مولا نے کہا, بیٹا حسن ارے کیوں رو رہے ہو, چاہنے والے ساتھ تو ہیں. پھر دیکھا حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے, بیٹا حسین کیوں رو رہے ہو, چاہنے والے موجود ہیں. عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, بیٹا عباس چاہنے والے موجود ہیں. رونے کا سبب کیا ہے, ارے وہی امیر کائنات جو اب تک سب کو چپ کرا رہے تھے. جیسے ہی جناب زینب کو دیکھا, زاروں قطار رونا شروع کیا. اے مولا اب رونے کا سبب کیا ہے. لو عزادارو, مولا نے حکم دیا, بیٹا حسن جتنے چاہنے والے ہیں سب کو واپس کر دو, سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. بابا ارے کیا وجہ ہے کہ سب کو واپس کر رہے ہو. بیٹا ارے میں نہیں چاہتا میری بیٹی زینب ام کلثوم ارے مجھے دیکھ کر گریا کرے, اور ان کے رونے کی آواز کسی نامحرم کے کان میں پہنچے. ہائے غیرت امام, ارے مولا آج یہ کوفہ ہے, ارے کل بھی یہی کوفہ ہوگا, زینب ام کلثوم ہوگی, ارے سر پر چادر نہیں ہوگی, منادی کی ندا ہوگی, پتھروں کی بوچھار, سروں پر گرم پانی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ